آپ کی شان میں گستاخانہ جملے کہے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو جذبات کے اعتبار سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا جمعیت علماء ہند کے جو ہمارے اکابر ہیں اور ہمارے اس وقت کے بڑے ذمہ دار ہیں، ان اکابرین کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پورے ملک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے معاملات پیش آ رہے ہیں، اس لیے اس جمعہ بھی سیرت ہی کے عنوان سے گفتگو کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ کی عظمت کو دل میں بٹھانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنی آپ کی عظمت ہوگی اتنی آپ سے محبت ہوگی، جتنی آپ سے محبت ہوگی اتنی آپ کی اطاعت ہوگی۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا ملک باوجود ایک سیکولر ملک کہلانے کے قانونی کارروائیاں بھی کس طرح سے ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عالم دین اپنی زبان سے کوئی جملہ کہہ دے، صاف صراحتاً کسی کا نام بھی نہ لے، بلکہ اس جملے کے بہت سارے معنی اور مراد ہو سکتے ہوں، اس کے باوجود ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جاتی۔ مفتی سلمان ازہری صاحب ایک شعر انہوں نے پڑھا، حالانکہ وہ شعر ان کا لکھا ہوا نہیں تھا، پہلے سے لکھا گیا، ہزاروں مرتبہ پڑھا گیا، لیکن اسی کو بہانہ کر کے انہیں جیل میں ڈالا گیا اور ایسی چارج شیٹ بنائی گئی، FIR بنایا گیا کہ انہیں بیل ملنا، ضمانت ملنا بھی دشوار ہو گیا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، ان کے اوپر ایسے مقدمات اور ایسے FIR کیے گئے کہ زندگی بھر بیل کا ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف تو قانون ہمارے علماء سے کوئی ایک آدھ جملہ بھی نکل جائے تو سخت گرفت ہوتی ہے، کسی کے شکایت درج کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود سے متحرک ہو جاتے ہیں اور خود سے کارروائی کر لینے لگتے ہیں۔ لیکن ایک طرف جہاں نام لے کر صاف طور پر کھلے الفاظ میں لاکھوں کے ہزاروں کے مجموعے میں ویڈیو شوٹنگ کے ساتھ، ریکارڈنگ کے ساتھ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور لاکھوں کے مجموعے میں یہ عمل ہوتا ہے، ریکارڈنگ اس کی موجود ہوتی ہے، اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات ہوتے ہیں، اس کے باوجود اب تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اور ابھی وہ معاملہ ایک حد تک نہیں پہنچا تھا کہ کسی اور نے جو ہے گستاخی شروع کر دی، اور علیہ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجسمے کو جلانے کی بات کی جا رہی ہے، اور صاف الفاظ میں کھلے طور پر اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو ایسے معمولی کلاس انہیں لگائے جاتے ہیں، اور چارج شیٹ ایسی ہلکی بنائی جاتی ہے کہ 2-4 دن میں وہ ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں۔
اور ابھی یہ جو گستاخی کی ہے اس نے اس سے پہلے بھی گستاخی کی تھی اور اس وقت بھی اسے اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن مقدمہ اور چارج شیٹ اور FIR ایسی معمولی بنائی گئی تھی کہ وہ جو ہے ضمانت پر باہر آ گیا اور اسے جرأت ہوئی کہ دوبارہ وہ گستاخی کر رہا ہے۔ تو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک باوجود سیکولر کہلانے کے کس رخ پر ہمارا ملک جا رہا ہے۔ تو اسی کے لیے ہمیں فکریں بھی کرنی ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، ہمارے اکابرین کی ہدایات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے بڑے اکابرین کا اس وقت کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے گستاخیاں ہوتی ہیں، ہم میمورنڈم دیتے ہیں، کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس مرتبہ ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوشش ہو کہ انہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانے تک ہم راحت کی سانس نہ لیں۔ صرف ایک ریلی کے ذریعے، صرف ایک میمورنڈم کے ذریعے ہمارے غم و غصے کا اظہار کرنا جس کا کوئی خاطر خواہ نفع نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس بار لاہیے عمل بدلنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر ضلع سے، ہر بڑے شہر سے، ہر بڑے اداروں سے، ہر تنظیموں سے جو ہے ان گستاخ رسولوں کے خلاف FIR درج کرایا جائے اور ایسے کلاز ڈالے جائیں کہ انہیں ضمانت نہ مل پائے، اور ایسی سخت کارروائی کی جائے کہ آئندہ کوئی آدمی اس طرح کے جملے اپنے زبان پر لانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کی سخت کارروائی کرنے کی ہدایات ہمارے بڑوں کی طرف سے آئے، اور الحمدللہ بہت سارے اضلاع میں اس کی کارروائی شروع ہو چکی ہیں اور بہت سارے اضلاع میں ابھی کام چل رہا ہے۔ یہ ایک کام ہے جو ہمیں بڑوں کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ قانونی ایسی کارروائی کرنا کہ آئندہ ایسی گستاخی کرنے کی کسی کی جرأت نہیں ہونی پائی۔ ایک دوسری چیز ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ہدایت، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قانونی کارروائیوں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار سیرت کے مذاکرے کرتے رہیں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی خوبیاں اور آپ کے کمالات کا مذاکرہ ہوتا رہے، تاکہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں ان گستاخیوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کم نہ ہو، دن بدن ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ بابری مسجد کو نشانہ بنایا گیا، کافی عرصے تک مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ رہا، اللہ کے گھر کی محبت رہی اور اسے بچانے کی فکر رہی، لیکن ایسا لگاتار معاملات بڑھتے گئے کہ آج اس وقت میں ملک میں کئی علاقوں میں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بلڈوزر سے جو ہے منہدم کیا جا رہا ہے۔ تو جو کیفیت ہماری بابری مسجد کے موقع پر تھی، وہ کیفیت آج ہماری باقی نہیں رہ گئی۔ انسان کا ایک مزاج ہے، کبھی کبھار جو واقعہ پیش آتا ہے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جو بار بار واقعہ پیش آئے آدمی کے جذبات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کا حال الگ ہوتا ہے، اور ایک آدمی مکے ہی میں رہتا ہے، بار بار وہ حرم کو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ اور حج کرنے والے کے اندر جذبات ہیں، کیونکہ یہ بار بار کی وجہ سے فطرت میں ایک سستی اور ایک کاہلی اور ایک غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بابری مسجد کے گرانے پر اس وقت جو غم و غصہ تھا، جو ہمارے دلوں میں ایک غم تھا کہ اللہ کا ایک گھر گرایا گیا اور میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میرے سامنے اللہ کے گھر کو منہدم کیا گیا، جو
جذبات تھے وہ جذبات آج جو ہے کسی مسجد کو گرانے پر ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات مسجدوں کو گرانے کے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جو غم و غصہ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے پر ایک زمانے میں ہمارے دلوں میں تھا، وہ آج نہیں باقی رہ گیا۔ ایک زمانہ 8-10 سال پہلے کا تقریباً ہوگا، ڈنمارک میں، ہمارے ملک میں نہیں، ایک اجنبی ملک میں، دوسرے ملک میں، ڈنمارک میں اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی ہو گئی۔ پورے ہمارے ملک کے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے تھے، ہر مسلمان جذبات میں آ گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ گستاخی کے واقعات جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، دوسرا ملک چھوڑو ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسی نازیبا حرکتیں اور ایسے جملے اللہ کے نبی کے بارے میں، شاید جو جملے 1400 سال کی تاریخ میں کبھی اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے جملے نہیں کہے گئے، اور آج ان کو سن کر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے 8-10 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور کتنے مسلمان ہیں کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی، کتنے ہم مسلمانوں میں رات کی نیند ہماری اڑ گئی کہ اللہ کے نبی کو ایسا کہا گیا۔ جیسے راون کو جلایا جاتا ہے دسہرہ میں، وہ اس سے زیادہ برے اور گنہگار تو اللہ کے نبی علیہ باللہ ان کے مجسمے کو جلایا جائے، اور یہ بات ایک مسلمان سن رہا ہے اور اس کے جذبات نہیں ابھر رہے ہیں، اور اسے کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، آخر غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ حادثے ہوتے تو جذبات ابھرتے، یہ بار بار ہو رہی ہے، اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے۔ کوئی ایک آدمی اتنے بڑے ملک میں، سیکولر ملک میں ایسی بات کہے اور آزاد گھومتا رہے، اور جو کارروائیاں ہونی چاہیے وہ نہ ہو، تو یہ سب سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کر دیا جائے، مسلمان بے حس ہو جائے۔ آج ہماری بچیوں کے بارے میں کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ جو کسی مسلمان کی بچی سے نکاح کرے، اسے اسلام سے ہٹائے، ہم اسے مدد کریں گے، اتنے لاکھ روپے دیں گے، کاروبار لگا کر دیں گے، اور یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے غیرت مر جائے، کل کو ہماری گھر کی بیٹی مرتد ہو جائے تو ہمیں کوئی غم نہ ہونے پائے۔ یہ جذبات کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اصل جذبات ہیں تو اعمال ہیں۔ ایک آدمی اس کے جذبات ہی مر جائیں تو کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ تو یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو رہے، بابری مسجد کا گر جانا، مسلمانوں کے مسجدوں کو جو ہے بلڈوزروں سے گرا دینا، بار بار اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنا، یہ سب ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے، کیا ہمارے جذبات ہیں، کتنا ہماری فکر ہے۔ اور ہمارے اکابرین سے کہا گیا کہ جو ہے ہر ضلع میں FIR کرو، ہمارے ضلع میں، ہمارے شہر میں آج تک کیا ہوا اس کے بارے میں، کیا کارروائی ہوئی اس کے خلاف، کیا ہم نے کوششیں کی جو ہمارے بس میں ہے؟ کوئی کوشش نہیں۔ ہمارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خوشی سے مزے سے زندگی گزار رہا ہوں، چھٹیوں کا موسم ہے، ہم سیر و تفریح پر ہے، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی ہوئی، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے کہ ہمیں کیا ہوا، کس نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ بات ہے
کہ بار بار سیرت کے مذاکرے ہوتے رہیں. اس طرح کے گستاخی والے جو ہے حادثوں سے اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ اللہ سے دعا کرے اللہ نہ کرے ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی عظمت کم نہ ہونے پائے. ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی عظمت کم نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی عظمت کم ہو گئی، ایمان خطرے میں آ گیا. ایمان خطرے میں آ گیا. ایمان تو اللہ کے نبی کی عظمت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے. اسی وجہ سے تو اسی راستے سے تو اللہ تک پہنچیں گے. تو یہ سیرت کے مذاکرے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جائے. سیرت ایسی جامع ہے کہ پوری زندگی ہم جو ہے سیرت کو سنتے چلے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. سیرت کے پہلو ختم نہیں ہو سکتے. سمجھانے کے لیے علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال انہوں نے دین کی محنت کی، اس کے علاوہ ان کی زندگی ہے وہ علماء میں اختلاف ہے. مورخین فرماتے تقریباً 1300 سال کی زندگی ہے، 1400 سال کی زندگی ہے. فرمایا اگر کسی کو 1400 سال کی زندگی مل جائے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک پورے 1400 سال اللہ کے نبی کے کمالات کو گنتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی کے کمالات ختم نہیں ہوں. یہ اللہ کے نبی کے کمالات ہیں، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے اللہ کے نبی کی. یہ عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے. 1000 مرتبہ ہم اپنے زبانوں کو مشک و عنبر سے دھوئے اور پھر اللہ کے نبی کا نام لیں. شاعر کہتا ہے یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے. تو ایسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور آج اس ذات کے اوپر جو ہے الزامات لگائے جا رہے اور ہم بہت سارا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے کہ اسے اللہ کے نبی کی سیرت ہی معلوم نہیں ہے. ابھی گزشتہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اوپر نازیبہ کلمات کہے گئے تو مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے بھی ملے جنہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مسلمان ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ بات کہاں باقی رہا. اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہر مسلمان اس درجے پر آ کر ٹھہر جائے کہ اللہ کے نبی سے اس کا واسطہ ختم ہو جائے. اللہ کے نبی کے کاموں پر اعتراض، جو اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا وہی تو دین ہے اور کیا ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا وہی دین ہے، اسی پر اعتراض کرے تو دین کہاں سے باقی رہ گیا. لہذا اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت اور آپ کے جو ہے سیرت کے پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے، اس کا فکر کریں، سیرت پڑھنے کی ہم کوشش کریں. آج ہم اخبارات پڑھتے ہیں جو ہے دنیا بھر کے جو ہے فیس بک پر کمنٹس پڑھتے ہیں اور بہت سارے جو ہے پوسٹ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں معلوم نہیں ہے. ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن اللہ کے نبی کی زندگی معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں، حالانکہ آپ جیسی زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا بہترین زندگی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ ہر جگہ کامل تھے، مکمل تھے، ہر جگہ آپ نے کمال درجہ حاصل کر لیا. آپ بہترین استاذ تھے، آپ بہترین شوہر تھے، آپ بہترین دوست تھے، آپ بہترین رہنما اور مقتدا تھے. آپ جیسا کمال کسی اور میں نہیں نظر آئے گا. فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ریفارمرز گزرے ہیں، انقلابی پرسنالٹیز گزرے ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کسی ایک کام کو انجام تک پہنچانے میں زندگی نکل جاتی ہے، ایک کام کو انجام تک پہنچانے میں زندگی نکل گئی۔ گاندھی جی ہیں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں زندگی نکل گئی۔ نیلسن منڈیلا ہے، ملک کو آزاد کرانے میں زندگی نکل گئی۔ ہٹلر ہے، حکومت کرنے میں اس کی زندگی نکل گئی۔ دنیا میں بہت سارے ریفارمرز ہمیں ملیں گے، کوئی ایک کام کرتے کرتے ان کی پوری زندگی نکل گئی، لیکن تنہے تنہا اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے یہ کام نہیں، پوری امت کے تمام اصلاحی کاموں کو کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی زندگی مکمل ہونے سے پہلے آپ کا کام مکمل ہو چکا تھا، آپ کا کام مکمل ہو چکا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت تک کاش کہ اللہ کے نبی اور 2-4 سال زندہ رہتے اور بڑا کام ہوتا۔ کوئی قیامت تک نہیں کہہ سکتا کاش کہ اللہ کے نبی کو اور اسباب مل جاتے، اللہ کے نبی اور بڑا کام نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کام کیا کہ نہ آپ کو اور عمر کی ضرورت، نہ آپ کو اور صلاحیتوں کی ضرورت، نہ آپ کو اور اسباب کی ضرورت۔ آپ کی زندگی ایسی جامع زندگی ہے، مختصر 23 سال کے عرصے میں قیامت تک کا تمام کام اللہ کے نبی نے انجام دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی خوبی، دوسرے لوگوں میں خوبی نہیں ملتی ہمیں۔ کوئی آتا ہے ایک کام کر کے چلا جاتا ہے، اور کوئی آتا ہے بڑا ریفارمر ہوتا ہے، بہت بڑا انقلابی شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، وہ کتنے لوگوں کو اپنے جیسا بنا کے جاتا ہے۔ جو بھی بڑا رول ماڈل ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے جیسے 2-4 ہوں گے، 8-10 ہوں گے، جس کو اس نے اپنے جیسا بنایا ہے، اس کے شاگرد ہوں گے، جنہوں نے کمال حاصل کیا، 2-4 ہوں گے، 8-10 ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو کر گئے ہیں، آپ نے جو ہے ایسے شاگرد تیار کیے جو ہدایت کے چراغ ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 1,25,000 سے زیادہ صحابہ ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کے 10-12 شاگرد ہو جائیں تو بہت مشکل ہو گیا کہ وہ ان جیسا کام کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کے شاگرد 1-2-4 نہیں ہیں، 1,25,000 صحابہ ایسے بنا کر اللہ کے نبی چلے گئے، وہ قیامت تک کے لیے آنے والا تمام کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ جڑتے ہیں تو دیکھیں ان کی زندگی کیا تھی، جب وہ بڑے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھیں ان کی زندگی کیا تھی، کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی زندگی ہم دیکھیں، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے جڑے، جب صحابہ اللہ کے نبی سے جڑے اس وقت ان کا حال کیا تھا، کوئی انہیں قریب بلانے کو تیار نہیں، کوئی ان سے دوستی کرنے کو تیار نہیں، انہیں جانوروں جیسے مزاج ان کے اندر تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی سے جڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو آپ نے ایسا بنایا ایک آدمی رول ماڈل اور آئیڈیل بن کر چلا گیا۔ جب یہ لوگ حضور سے جڑے تو کیا حال تھا؟ مشہور اشعار ہیں، بارہا یہ عرض کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے والوں کا حال یہ تھا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے وہ جنگل کے بے باک جیسے، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی سے جڑے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو یہ لوگ کیسے بن گئے؟ پوری انسانیت کے لیے جان دینے اور تمام صلاحیتیں لگانے والے بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچی پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا،
عورتوں کو بازاروں میں ایسا خریدا اور بیچا جاتا جیسے کہ آج بازاروں میں گائے اور بھینس کو خریدا بیچا جاتا ہے۔ یہ حال تھا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے۔ اور جب اللہ کے نبی آئے اور صحابہ پر محنت کی تو ایک صحابی ہیں سعسع نامی صحابی، ایک صحابی جن کا نام سعسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی بچی کو دفنایا تھا۔ اسلام سے پہلے انہوں نے اپنی بچی کو دفنایا تھا، لیکن جب اسلام لے کر آئے گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور اللہ کے نبی نے بیٹیوں کا مقام بیان فرمایا تو ان کے دل میں ایسا افسوس تھا کہ میں نے اپنی بچی کو دفنایا اور اس کا جو ہے مجھے صلہ ملنا چاہیے، اب میں اس کی تلافی میں کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد 360 ایسی بچیوں کو لیا جن کے باپ انہیں دفنانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب بچیوں کو دفنانے جاتے یا وہاں رک جاتے، جو بھی باپ اپنی بچی کو دفنانے آتا اسے کہتے یہ میرا اونٹ ہے لے لو، یہ میرے پیسے ہیں لے لو اور اپنی بچی مجھے دے دو، اس لیے کہ ایک زمانے میں مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نے اپنی بچی کو دفنایا تھا، اس کی تلافی کیا کیا؟ 360 بچیوں کو زندگی دی ہے۔ یہ ہے زندگیاں بدلنا۔ جو آپ کے ساتھ رہتے ہو ان کی زندگیاں بدل گئی۔ آج کوئی ایسا لیڈر ہمیں ملے گا، کوئی ہمیں رہنما ایسا ملے گا کہ اس کے ساتھ رہنے والے پہلے جاہل تھے بعد میں زندگی بدل گئے، ایسا نہیں ملے گا۔ یہ صرف تنہا اللہ کے نبی کی شان ہے اور آپ کا کمال ہے۔ صحابہ کی زندگیاں بدل گئی۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اونٹ کے پانی پینے پر نسلوں تک جھگڑے ہوا کرتے اور جنگ ہوا کرتی۔ فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو جنگ کے میدان میں تلاش کر رہے کہ اگر کوئی جان باقی ہو تو پانی پلاؤں۔ جا کر دیکھتے ہیں وہ بھائی ملتا ہے اور جو ہے اس کی رمق باقی ہوتی ہے، پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں تو پڑوس میں کہیں آہ کراہنے کی سنائی دیتی ہے تو یہ کہتے ہیں مرنے والے کہ بھائی مجھ سے پہلے تم اسے پانی پلاؤ۔ اب یہ پانی لے کر وہاں جاتے ہیں، وہ اسے پانی پلانے والے ہوتے ہیں، تیسرے کی کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ اب یہ وہاں جاتے ہیں، جانے تک وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں دوسرا شہید ہو گیا، واپس آئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پر یہ ہے زندگیوں کا بدلنا اور یہ ہے کمال اللہ کے نبی کا کہ جو آپ کے ساتھ رہتا وہ آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی۔ یہ آپ کے کمالات ہیں، ہر شعبے میں آپ نے کمال درجہ حاصل کر لیا۔ آپ جیسا استاذ ہمیں قیامت تک کوئی نہیں مل سکتا، آپ جیسا شوہر ہمیں نہیں مل سکتا۔ آپ کی بیویاں کیسی؟ فرمایا کہ آپ کی بیویاں قیامت تک آنے والی عورتوں میں سب سے پارسا عورتیں، سب سے نیک عورتیں، سب سے مجاہدہ کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی حضور کی بیویاں ایسی نیک بن گئی حضور کے ساتھ رہ کر۔ فرمایا کہ ایسا نیک بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا جہاں جہاں اللہ کے نبی نے محنت کی ہے وہاں وہاں کمال اللہ کے نبی نے پیدا فرمایا۔ اور یہ صفت ہے، یہ اپنے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کا اقرار کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک انگریز نے، مائیکل ہارٹ نے The 100 نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں پوری انسانیت کے ایسے 100 لوگوں کو جمع کیا جو بہت ہی زیادہ نیک تھے اور جو لوگوں کے لیے رہنما، رول ماڈل اور آئیڈیل بن سکتے تھے۔ ان 100 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر وہ اللہ کے نبی کا نام اس نے لکھا، حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر اس نے رکھا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا، جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ کہلائے جاتے ہیں وہ صحیح معنوں میں بڑے ہیں
جیسا وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ویسے ہے، اسے تحقیق کرنے کا، اسے معلوم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس کی بیوی سے پوچھو وہ کیسا ہے، اس کے دوست سے پوچھو وہ کیسا ہے، اس کے نوکر سے پوچھو وہ کیسا ہے، جو اچھا بننے کا جو ڈرامہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے، اس کی بیوی سے پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، اس کے نوکر سے پوچھو تو حقیقت معلوم ہوگی۔ تو میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے حالات دیکھے، لیکن یہ صفت اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ کی بیوی نے آپ کی تعریف کی، آپ کے دوست نے آپ کی تعریف کی، آپ کے نوکر نے آپ کی تعریف کی۔ یہ ہے کمال اللہ کے نبی کا۔ سب سے پہلے جو ہے حالات جو سامنے آئے، اور سب سے پہلے حالات پر دعوت قبول کرنے والی وہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی نے حال بیان فرمایا، کس طرح سے وہ غار حرا سے آئے اور کیا جو ہے بخار کے اثرات، اور جبرائیل علیہ السلام کو کیسے دیکھا، لمبا واقعہ ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، آپ غم نہ کریں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ پر کوئی غلط اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کی تعریف بیوی نے کی ہے، پر یہ ہے کمال کی صفت کہ آدمی کو اس کی بیوی کہے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس آدمی کی اچھائی۔ دوسرا فرمایا دوست کہے کہ یہ میرا دوست بہت اچھا ہے، فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو جو ہے ابو بکر باہر تھے، کچھ کفار و مشرکین میں سے ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہا اے ابو بکر ایک سوال کرتے ہیں، تم جواب دو۔ ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے ایک حصے میں، رات کے تھوڑی دیر میں مکے سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے پہلے آسمان جائے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کا، جنت و جہنم کا سیر کر کے واپس آئے، کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے، یہ بات ہم نہیں محمد کہہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں محمد کہہ رہے تو یقین کرتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ فرمایا دوست کی بات پر ایسا یقین کرنے والا دوست وہ حقانیت کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا نوکر کہہ دے میرا مالک اچھا ہے، میرا آقا اچھا ہے، یہ اس مالک کا کمال ثابت کرنے کی نشانی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، وہ حضور کے غلام تھے، جب ان کے ماں باپ انہیں لینے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہ مجھے میری ماں سے وہ ممتا نہیں ملی، میرے باپ سے مجھے وہ محبت نہیں ملی جو محبت آپ سے مجھے ملی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کا غلام بن کر پوری زندگی رہنا چاہوں گا، لیکن ماں باپ کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے اپنے سے جدا نہ کرے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی کا کمال کہ ہر جگہ آپ کے غلام آپ سے مطمئن، اور آپ کے دوست آپ سے مطمئن، آپ کے خاندان والے آپ سے مطمئن، ہر جگہ کمال آپ کا اللہ کے نبی کا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا کمال دنیا میں کسی ذات اور کسی شخصیت کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، آج پوری دنیا میں ہیومینٹی کی باتیں ہوتی ہیں، ایکویلٹی کی باتیں ہوتی ہیں، برابری کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جتنے لوگ برابری کی باتیں کر رہے ہیں ان کے حالات جا کر دیکھیں، کیا حقیقت میں وہ ایسا جیسا کہتے ہیں ویسا کر بھی رہے ہیں؟ آج بھی بہت سارے گوروں کو آپ جا کر دیکھیں وہ کالوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ یہودیوں کو جا کر دیکھیں، یہودیوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہی پوری دنیا میں اللہ کے اولاد ہیں، باقی سب کوئی جو ہے اولاد نہیں ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔
یہودی اپنے آپ کو تمام انسانوں سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہمارے ملک میں برہمنز کا دیکھ لیں۔ برہمنز بھی یہ سمجھتے ہیں جو برہمنز ہیں وہی اچھے ہیں، باقی سب لوگ نچلی ذات کے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دوسری ذات میں نکاح بھی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں کرتے۔ ان کا یہ عقیدہ یہودیوں کی طرح جو ان کے خاندان میں پیدا ہوگا وہی اچھا ہوگا، برہمنز کہلائے گا، باہر سے آنے والا وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان کی زبانوں سے برائی بجائے برابری کی باتیں، ایکوالٹی کی باتیں، بھید بھاؤ ختم کرنے کی باتیں، یہ سب جو ہے دکھلانے کی باتیں ہیں۔ اصل میں بھید بھاؤ ختم کیا ہے تو اللہ کے نبی نے ختم کیا ہے۔ غلام کو کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مکے کے ہیں، نہ مدینے کے ہیں، نہ مہاجر ہیں، نہ انصار ہے، نہ اہل بیت میں سے ہے، یہ باہر سے آنے والے فارس کے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے اور قربانیاں دے کر آئے، انہوں نے اپنا پوری زندگی کا واقعہ سنایا، تو وہ سنانے کی وجہ سے مہاجرین چاہ رہے تھے کہ سلمان مہاجرین میں سے بن جائے، انصار چاہ رہے تھے سلمان انصار میں سے بن جائے۔ تو سلمان کی کارگزاری سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان نہ مہاجرین میں سے ہوگا، سلمان نہ انصار میں سے ہوگا، سلمان تو میرے خاندان میں سے ہوگا۔ فرمایا کہ سلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں شمار فرمایا، حالانکہ وہ اجنبی تھے۔ صہیب رومی روم سے آنے والے تھے، انہیں اپنے برابر رکھا، تمام صحابہ کے برابر انہیں مقام دیا، اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ حضور نے کیا ہے۔ بلال حبشی غلام تھے، یہ غلام کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، لیکن حضور نے ان سے محبت کی اور حضور نے انہیں قریب رکھا، اور فتح مکہ ہوا تو سب سے پہلی اذان کعبۃ اللہ میں اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلائی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ حضور نے میں اذان دوں گا، علی اذان دے گا، میرے خاندان والے اذان دیں گے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ شرف اور ایک فضیلت میرے خاندان کو ملے، نہیں، بلکہ بلال جو ایک غلام تھا اسے اللہ کے نبی نے آگے کیا اور کہا بلال تم اذان دو گے۔ یہ ہے برابری کا معاملہ۔ لوگ بولتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن تنہ تنہ اللہ کے نبی کی ذات ہے کہ آپ نے برابری کا معاملہ کیا۔ غلاموں کو اپنے خاندان کی بیٹی اللہ نے نکاح میں دی، فرمایا کہ غلاموں کو علاقے کے ذمہ دار صحابہ اکرام نے بنایا، گورنر بنایا گیا، ایک غلام کو گورنر بنایا گیا۔ پوچھا گیا غلام کو گورنر بنایا، فرمایا وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اس لیے میں نے انہیں کو گورنر بنایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے۔ تو یہ ہے انصاف کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں، ہر جگہ آپ کا کمال نظر آتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت معلوم نہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں، ایک نہیں، آپ کو ہزاروں کتابیں ملیں گی۔ کسی نے حضور کے اخلاق پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں، کسی نے حضور کے جو ہے کمالات پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں، کسی نے حضور کے معجزات پر کتابیں لکھ ڈالی، کسی نے حضور کی سیاست پر کتابیں لکھ ڈالی۔ ہر طرح کی حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم اللہ کے نبی کی زندگی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ہر آدمی اللہ کے نبی کی زندگی پڑھے۔ فرمایا میں باپ ہوں، حضور کی زندگی دیکھوں، اللہ کے نبی کیسے باپ تھے۔ میں شوہر ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی دوں، اللہ کے نبی شوہر کیسے تھے۔ فرمایا ہر شعبے میں اللہ کے نبی سے نمونہ حاصل کرے۔ فرمایا میں نانا بن گیا، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے نواسیوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہر جگہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت معلوم کرنی چاہیے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ لوگ انہیں الزامات لگا رہے ہیں، گستاخیاں تو کر رہے، لیکن ہمیں ان کی سیرت پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا بھر کے کام پڑھنے کا موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت جو ہر طرح ہمیں مل جائے گی۔ آپ کا دن ملے گا، آپ کی رات ملے گی، مکی زندگی ملے گی، مدنی زندگی ملے گی، آپ کا کمال ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی لکھنے والے دو چار ہوتے ہیں، چاہے وہ گوتم بدھ ہو، چاہے وہ گرو نانک ہو، چاہے وہ رام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی لکھنے والے 2-4 لوگ 10-12 لوگ ملیں گے اور ان کی حالات بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے احادیث اور آپ کی زندگی کو بیان کرنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں موجود ہیں۔ حضور کی زندگی نہیں، حضور کی زندگی تو موجود ہے ہی، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان فرمائی، ایسے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی پوری زندگی کتابوں میں جمع ملے گی۔ اسے اسماء الرجال کہتے ہیں، ایک فن ہے وہ اسماء الرجال کے نام سے، جو حدیث بیان کرتا ہے وہ کب پیدا ہوا، کس کے پاس پڑھا، کیسے پڑھا، اس کا تقوی کیا تھا، اس کی زندگی کیا تھی، اس کے معاملات کیا تھے، وہ کب مرا ہے، کس نے اس سے پڑھا ہے، ایسی پوری تفصیل 5 لاکھ لوگوں کی موجود ہے جنہوں نے حضور کی حدیث بیان کی ہے۔ اور یہ دوسرے جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ان کی زندگی لکھنے والے 1-2 ہوں گے، 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں کتاب میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے، اور حضور کی زندگی میں یہ کمال تھا، آپ کی بولی ہوئی باتیں کم ہیں، عمل کی ہوئی باتیں زیادہ ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بولتے بہت ہیں لوگ، عمل کم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ اللہ کی قولی ہے، اللہ کے نبی کی قولی حدیث، قولی یعنی جو آپ نے بولا، قولی حدیثیں کم ہیں، عملی یعنی پریکٹیکلی حدیثیں زیادہ ہیں۔ اچھا، ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک کام میں 2 حدیثیں آ جائیں، ایک کام میں 2 حدیث، ایک حضور نے کہا ہے، دوسرا حضور نے کیا ہے، 2 الگ الگ، اب ہمیں الجھن ہو جائے، مجھے یہ کام کرنا ہے، حضور نے کیا وہ الگ معلوم ہو رہا ہے، حضور نے جو کہا وہ الگ معلوم ہو رہا ہے۔ اب ایک حضور کی بات ہے، ایک حضور کا عمل، میں کس پر عمل کروں؟ حضور کی بات پر میں عمل کروں یا حضور کے عمل پر میں عمل کروں؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کام میں حضور کی بات الگ ہے، حضور کا عمل الگ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حضور کی بات پر عمل کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ حضور کی بات پر عمل کریں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بات پر عمل کریں گے، حضور کے عمل پر عمل نہیں کریں گے، کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا وہ قیامت تک ہر مسلمان کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو حضور نے کہا وہ ہماری طاقت کو دیکھ کر کہا ہے۔ حضور نے جو کہا ہے وہ ہماری طاقت کو دیکھ کر کہا، لیکن حضور نے جو کہا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ آپ نے کیا ہے، اور جو حضور نے کیا وہ ہر کام کرنے کی طاقت امت میں نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی صفت ہے، آپ بولا کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے بیانات کریں گے، عمل نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کا بیان کم تھا، عمل زیادہ تھا، اسی لیے ہم حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ حضور کے ہر کام پر عمل کرنا یہ اس امت کے طاقت سے باہر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہر جگہ ہمیں مل جائے گی، لہٰذا ہمیں چاہیے، آپ حضرات سے درخواست ہے، ہم کوشش کریں روزانہ ایک صفائی صحیح کوئی کتاب سیرت النبی کی پڑھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں ملے گی، ہندی میں ملے گی، کنڑ میں ملے گی، انگلش میں ملے گی، انٹرنیٹ پر لٹریچر ملیں گے۔ ہاں یہ خیال رکھیں کہ کوئی انٹرنیٹ پر لٹریچر پڑھنا ہے تو اس کے آتھر کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، اس کی تھوڑا تحقیق کر لیں، لیکن کوشش کریں روزانہ کم سے کم ایک صفحہ اللہ کے نبی کی زندگی کا پڑھیں۔ کتنے دن، 6 مہینے، سال، 2 سال لگیں گے، ہمیں اللہ کی زندگی، نبی کی زندگی تو معلوم ہو جائے گی۔ روزانہ یہ ارادہ کرے کہ ایسے گستاخی والے معاملات بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم عبرت لیں گے، ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچانیں گے، معلوم کریں گے، پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنی عظمت آئے گی، جتنی عظمت آئے گی اتنا محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی۔ تو اس کے لیے ارادہ کریں روزانہ
کم سے کم ایک صفحہ ہم جو ہے سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کرے بغیر نہیں سوئیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے طاقت دی ہے, تھوڑا شوق پیدا ہو گیا, آئندہ اسے ایک صفحے کی جگہ 2 صفحے, 2 صفحے کی جگہ 3 صفحے کریں. لیکن یہ ارادہ کریں آج سے لے کر جب تک میں زندہ رہوں گا, پوری زندگی روزانہ کچھ نہ کچھ حضور کی زندگی میں سیکھ کر سوؤں گا, پڑھ کر سوؤں گا. بغیر اللہ کے نبی کی سیرت کے سنے اور پڑھے میں نہیں سوؤں گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہوئے سو رہے, گناہ کرتے ہوئے سو رہے, ہیروز اور ایکٹرز کے بارے میں جو پڑھتے سنتے ہوئے سو رہے, اور ایسی حالت میں مر گئے تو کیا حال ہوگا؟ یہ گناہ کرتے کرتے سو گئے اور مر گئے, کیا حال ہوگا؟ سیرت کی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے, مر گئے, کم سے کم یہ نجات کا ذریعہ بننے کی تو امید رکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ فکر کریں, یہ ربیع الاول آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ایسے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے کرتے رہیں گے. حضور کے شان میں گستاخی کرنا ایسا ہے جیسے آسمان پر تھوکنا ہے. آسمان پر تھوکے گا تو وہ تھوک اسی تھوکنے والے پر گرے گا, آسمان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, اللہ کے نبی کے شان میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو ایسے آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ربیع الاول آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. ہم کوشش کریں روزانہ کم سے کم ایک صفحہ سیرت کی کسی کتاب کا پڑھے بغیر, کم سے کم کوئی ایک واقعہ حضور کی زندگی کا پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے. یہ فکر کریں گے تو اللہ اس کی وجہ سے ہم جب سنتوں پر عمل کریں گے, دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور آپ کے شان میں گستاخی کرنے سے بچنے کا جو ایک فکر اور جذبہ پیدا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جتنے لوگ حضور کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں, اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے, ورنہ اللہ ان کو صفحِ ہستی سے پاک فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون کے حالات پیدا فرمائے, ہر طرح کے فتنے اور فسادات کا اور شر پسند عناصر کے شرارتوں کا شکار بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے دھارواڑ ضلع کے قریب میں لگا ہوا ایک ضلع ہے ہاسپیٹ کے قریب ہرپنہಳ್ಳಿ, جو گدگ سے آگے بستی ہے, ہریر کے پاس ہرپنہಳ್ಳಿ, بہت جو ہے ایک بچھڑا ہوا علاقہ ہے, اور اس علاقے میں اتنے بدعات, رسومات اور ایسے جو ہے حالات ابھی بھی اس وقت میں بھی بہت سارے ایسی تنگ نظریاں کہ کوئی انتقال ہو جائے دفن کرنے قبرستان میں نہیں دیا جاتا, فلاں جماعت والا ہے تو اس کے ساتھ ایسی جو ہے تنگ نظری کہ اسے نکاح میں دفتر نہیں دیا جاتا. ایسے بہت سارے جو ہے حالات ابھی بھی اس علاقے میں کبھی کبھار سننے کو آتے ہیں. تو اس علاقے میں الحمدللہ ایک ادارہ قائم کیا گیا, ایک مدرسہ قائم کیا گیا, اور اطراف کے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے اور جہالت دور کرنے کی ایک فکر کی گئی. اور الحمدللہ جو ہے تقریباً 40 بچے اس دیہات میں ہرپنہಳ್ಳಿ کے پاس جو ہے کانہಳ್ಳಿ بول کر ایک بستی ہے, وہاں 40 بچے ابھی اس وقت مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں. اور ان بچوں کی وجہ سے ان کے گاؤں میں, ان کے بستیوں میں اس طرح کی جہالت جو ہے ختم ہو رہی ہے, غلط فہمیاں دور ہونے کا ایک سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. تو الحمدللہ وہاں عمارت کا کام شروع ہے, جس میں کچھ کام جو ہے فاؤنڈیشن کا ہو گیا ہے, اور ابھی آگے کا کام باقی ہے جس میں 350 بیگ سیمنٹ کی ضرورت ہے. وہاں کے ذمہ دار حضرات آئے ہوئے ہیں, مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اللہ آپ کے جو ہے مال میں برکت نصیب فرمائے, کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ کے مرحومین کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. مائن کوک کے حسین بھائی اور بادشاہ بھائی, ان کے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. پھولکوک کے شعیب بھائی, ان کی صحت کے لیے درخواست کی گئی. دعا فرمائے اللہ ان تمام بیماروں کو, اسی طرح خود ہمارے میں, ہمارے ماں باپ میں, رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں, اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.